سے تسلیکیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا دوسرا باب، اس کی 11ویں اور 12ویں آیت، اور اس حوالے کو میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں۔ چنانچہ تم جانتے ہو کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی تم میں سے ہر ایک کو نصیحت کرتے، یہ پہلی بات ہے، اور دلاسا دیتے، یہ دوسری بات ہے، اور سمجھاتے رہے، یہ 3 باتیں ہیں۔ اور پھر 12ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو جو تمہیں اپنی بادشاہی اور جلال میں بلاتا ہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آج فادرس ڈے ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ جو 2 باتیں ہماری رہ گئی ہیں، یعنی شاعر بانی کے حوالے سے اور دعا کرنے کے حوالے سے، ہم اس پر ضرور اگر زندگی رہی تو اگلے اتوار سیکھیں گے۔ آج فادرس ڈے ہے تو اس حوالے سے میں نے مناسب جانا کہ خدا کے کلام میں سے ہم چند ایک باتیں سیکھ سکیں۔ چند سال پہلے، یا تقریباً شاید 20 سال پہلے، ایک کتاب میں نے پڑھی، اور وہ کتاب جس خاتون نے لکھی ان کا تعلق واکنڈ سے تھا۔ اس وقت تک جب میں نے اس کتاب کو پڑھا، میں کبھی واکنڈ نہیں آیا تھا، مجھے کبھی نہیں پتا تھا کہ واکنڈ کہاں پر ہے، کامرا کہاں پر ہے، اٹک کہاں پر ہے، مجھے بالکل قطعی طور پر اس بات کا علم نہیں تھا، اور کبھی یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ شاید خدا مجھے وہاں پر لے جائے گا اور میں انہی علاقوں میں جاؤں گا اور خدمت کروں گا۔ وہ کتاب جس خاتون نے لکھی تھی وہ مسیحی نہیں تھی، لیکن خدا نے ان کی زندگی میں کام کیا، اور ٹیم مشن کے ایک مشنری جوڑے کے سبب سے انہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ میں نے بارہا ان بزرگ مشنریوں سے خدا کے کلام کو سنا ہے، سیکھا ہے، مجھے ان سے رفاقت رکھنے کا موقع ملا ہے۔ اب اس خاتون نے جو اپنا ایکسپیرینس لکھا اس کتاب میں، وہ کہتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی، یا میرے اندر یہ دلیری نہیں تھی یا جرت نہیں تھی کہ خدا کو ہم باپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کسی بڑے مذہب میں یا چھوٹے جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں، کسی بھی مذہب کے اندر اس کے جو پیروکار ہیں وہ ایسی جرت نہیں کرتے کہ وہ خدا کو باپ کہیں۔ وہ خدا کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، وہ معبود اور عابد والے رشتے کو تو لیتے ہیں کہ وہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن اتنا کلوز ریلیشن کہیں پر بھی اور دنیا میں نہیں پایا جاتا جتنا مسیحت کے اندر خدا کے ساتھ ہمارا کلوز ریلیشن ہے، قریبی تعلق ہے، کہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا کو باپ کہنے کی جرت کرتے ہیں۔ خدا کے ساتھ ہمارا جو تعلق بن جاتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ ہمارا باپ ہے اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، اور کسی میں اتنی دلیری نہیں ہے کہ وہ خدا کو باپ کہہ کے پکارے، وہ دور دور کے رشتے ہیں، لیکن ہمارا خدا کے ساتھ بڑا قریب کا تعلق ہے۔ یسوع مسیح خدا باپ کا حقیقی بیٹا، اور ہم اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور اس دور میں جب اناجیل لکھی گئی، خطوط لکھے گئے، تو جتنے حقوق، جتنے رائٹس حقیقی بیٹے کے ہوتے تھے، لے کر پالے ہوئے اڈاپٹڈ بچوں کے بھی اتنے ہی رائٹس ہوتے تھے۔ جتنی وراثت حقیقی بچوں کو ملتی تھی، اتنی ہی وراثت ان بچوں کو ملتی تھی جو اڈاپٹڈ ہوتے تھے، جن کو لے کر پالا جاتا تھا، اڈاپٹ کیا جاتا تھا۔ تو جب ہم خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسیح یسوع کے ہم میراث ہو گئے ہیں۔
کہ جس طرح باپ نے بیٹے کو میراث دی ہے، جلال بخشا ہے، ہم بھی اس کے جلال میں داخل کیے جائیں گے۔ بھائیو اور بہنوں، آج فادرز ڈے کے موقع پر ہمیں سب سے پہلے اپنے آسمانی باپ کی تمجید اور تعریف اور شکر گزاری کرنی چاہیے، نہ صرف آج کے دن میں بلکہ ہر روز، کیونکہ ہمارے آسمانی باپ کی بدولت ہی ہماری زندگیوں کا وجود ممکن ہے۔ آسمانی باپ جو ہمارا خالق ہے، اسی نے ہم کو بنایا ہے، اسی نے ہمارے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا ہے، ہماری زندگی اسی کے سبب سے ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں وہ ہمیں واپس بلا سکتا ہے۔ اس لیے جو ہمارا آسمانی باپ ہے، ہمیں ہمیشہ اس کی تمجید اور تعریف اور شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے زمینی باپ ہیں، ہمیں ان کے لیے بھی خدا کا شکر کرنا چاہیے، ہمیں ان کے لیے بھی خدا کی تمجید کرنی چاہیے، اور ہمیں ان کی بھی فرما برداری کرنے کا اور ان کی عزت کرنے کا جو حکم ہے وہ بائبل مقدس میں دیا گیا ہے۔ یہ جو ہماری نصاب کی کتاب ہے جسے ہم سیکھتے ہیں، وہ یہ سکھاتی ہے کہ میں اپنے باپ کی عزت کرنی ہے، اپنی ماں کی عزت کرنی ہے اور ان کی فرما برداری کرنی ہے، آسمانی باپ کی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسمانی باپ کی۔ ایک ہے روحانی باپ جو آپ کو تعلیم دیتا ہے، اس لیے جو پاسبان ہوتا ہے، جو پاسٹر ہوتا ہے، وہ بھی ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ تعلیم نئے عہد نامے میں بڑی واضح ہے کہ جو سکھانے والا ہے، جو تعلیم دینے والا ہے، جو پاسبان ہے، وہ ایک روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور پالوس رسول نے تسلیکیوں کی کلیسیا کو جب خط لکھا تو وہ اپنی خدمت کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ جب ہم تمہارے درمیان رہے ہم نے کیسی خدمت کی، اور اس کے لیے وہ ماں اور باپ دونوں کی مثال کو استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم اس دوسرے باب کو، پہلا تسلیکیوں دوسرا باب اور اس کی 7ویں آیت کو دیکھیں تو آپ میں سے کوئی پڑھے ذرا اونچی آواز سے، جن کے پاس بائبل مقدس ہے، پہلا تسلیکیوں دوسرا باب اور 7ویں آیت کو اونچی آواز سے پڑھنا ہے۔ اچھا، پالوس رسول اپنی بات کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو کیا کرتی ہے، اور ماں کی ایک خوبی یہاں پر بیان کی گئی ہے، وہ کیا ہے اس آیت میں؟ پالنا بھی، اور کس طرح پالتی ہے؟ نرمی کے ساتھ۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ عام طور پر خدا نے ماں کو جو مزاج بخشا ہے وہ کیا ہے؟ نرم ہے۔ اس کے برعکس باپ کو جو خدا نے مزاج بخشا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کہہ دو، کچھ نہیں کہتے ہے نا، ابو جی کچھ بھی نہیں کہتے، اگر سن لیں بھی نہ تو خیر ہے۔ باپ کا مزاج کیسا ہوتا ہے نا؟ یہ قدرتی بات ہے، اور بائبل پالوس رسول بھی اس مثال کو استعمال کرتے ہیں نا، کہ جیسے ماں اپنے بچوں کو کس طرح پالتی ہے؟ نرمی کے ساتھ۔ ہم بھی تمہارے درمیان رہے اور ہم نے نرمی سے تمہیں خدا کا کلام سکھایا اور سمجھایا۔ اور کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صرف ہمیشہ نرمی رہے تو بہتر تربیت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے بہتر تربیت اگر ہمیشہ نرمی ہی رہے، ماں بھی نرم تے باپ بھی نرم۔ یہ دیکھیں آپ ہر چیز میں نا خدا کے نظام کو دیکھیں گے، اے بجلی نا تو یہ بھی ایک تار ٹھنڈی تے ایک تے جو دو بھی ٹھنڈیاں ہون تے نیرے چ بیٹھے رہاں گے، تے جب ماں اور باپ بھی مزاج دونوں دی نرم ہوئے تے زندگی چ بھی نیرے ہی ہوندے نے، تاریکیاں کیوں، کوئی سمجھان والا ہی نہیں، کوئی روکن ٹوکن والا ہی نہیں، کچھ کہن والے نہیں کہ پتر اے کام نہیں چنگا، میری دھی اے کام نہیں کرنا۔ تو خدا نے مرد اور عورت، ماں اور باپ دونوں کو جو مزاج بخشا ہے،
ایک طرف خدا نے کہا کہ انسان کو نرمی کی ضرورت ہے، اس لیے ماں کے مزاج میں خدا نے نرمی ڈال دی، وہ بچیاں نے گناہ تے بھی پردہ پا جاتی ہے۔ دوسری طرف خدا نے یہ دیکھا کہ صرف نرمی ٹھیک نہیں ہے، خدا نے مرد کے باپ کے مزاج میں سختی رکھ دی۔ خدا کو یہ بھی پتا تھا کہ صرف سختی بھی ٹھیک نہیں ہے، خدا نے بیلنس کیا، سختی بھی اور نرمی بھی۔ آج جب ہم بطور والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ہمیں ضرور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر وقت کی سختی بھی ٹھیک نہیں ہے اور ہر وقت کی نرمی بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں بیلنس رکھنا ہے۔ جہاں پر سختی کی ضرورت ہے سختی کر سکتے ہیں، جہاں پر نرمی کی ضرورت ہو نرمی سے پیار سے اپنے بچوں کو سکھائیں اور سمجھائیں۔ تو ماں کی اس نے مثال دی اپنے لیے کہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے نرمی سے، ہم نے بھی تمہارے درمیان رہے اور ہم نے نرمی سے تمہیں خدا کا کلام سکھایا۔ اور پھر دوسری طرف وہ باپ کی بھی مثال جو ہے وہ استعمال کرتا ہے کہ جس طرح باپ رہتے ہیں، جس طرح باپ کرتے ہیں، ہم نے بھی تمہارے درمیان اسی طرح کی خدمت کی ہے۔ اور جب ہم حوالہ پڑھ رہے تھے تو میں نے خاص طور پر مینشن کی وہ 3 باتیں جن کے بارے میں پولس نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ایک باپ وہ کیا کرتا ہے۔ عبرانیوں 12واں باب اور اس کی 5ویں آیت کو پڑھے ہوئے ہم بات کر ہی رہے ہیں کہ خدا بھی ہمیں نصیحت کرتا ہے فرزند جان کر۔ تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں کس طرح کی جاتی ہے بیٹیاں اور بیٹیاں میں۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اور 6ٹھی آیت خاص طور پر اس کو ذرا دھیان سے ہم پڑھیں گے اور سنیں گے۔ یہ 6ٹھی آیت اچھا، جس سے خدا محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ کرتا ہے، نصیحت، روک ٹوک کہ اے کرنا ہے تو اے نہیں کرنا، اس کام سے نقصان ہوگا، اس راہ پر نہیں چلنا، اتنے بجے سے بعد گھر سے باہر نہیں رہنا، اس سے زیادہ سپیڈ میں موٹر سائیکل نہیں چلانا، اس دوست کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے اور یہ محبت کی علامت ہے، اور لکھا ہے کہ خدا جس سے محبت رکھتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ تنبیہ کرتا ہے، اس کو روک ٹوک کرتا ہے تاکہ اس کی بہتری ہو۔ لیکن جس کو خدا بیٹا بنا لیتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ صرف اینجل بھی نہیں، کوڑے زیادہ سختی کی بات ہے کہ خدا اس پر زیادہ سختی کر سکتا ہے کیونکہ اب وہ خدا کا بیٹا اور بیٹی ہے۔ یہ خدا کی محبت کی علامت ہے کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ اس کے بچے غلط راہ پر چلیں، غلط کام کریں اور اپنا نقصان اٹھائیں۔ اس لیے ہمارا خدا ہمیں نصیحت کرتا ہے اور خدا کا کلام نصیحتوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہمیں اس روئے زمین پر کس طور سے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب خدا ہم پر سختی کرتا ہے تو اس سختی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ہم سے نفرت کرتا ہے یا خدا ہمیں دکھ اور مصیبتوں میں ہی رکھنا چاہتا ہے، بلکہ اس روک ٹوک کا، اس تنبیہ کا، اس وارننگ کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور وہ ہماری فکر کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم غلط راہ پر چلیں۔ اسی طرح 9ویں آیت میں لکھا ہے، اسی عبرانیوں 12ویں باب کو اگر ہم آگے بھی کنٹینیو رکھیں تو لکھا ہے کہ تم جو دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے، خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے۔
مطلب یہ ہے کہ جو بیٹیاں ان کو تو تنبیہ کی جائے گی، ان کی تو فکر ہوگی باپ کو. اور پھر آگے لکھا ہے کہ علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے ہیں اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے. لکھا ہے کہ ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی کیا کرتے رہے؟ تعظیم کرتے رہے. تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ جو خدا ہے، جو ہماری روحوں کا مالک ہے، جو روحوں کا باپ ہے، ہمیں جسمانی باپ سے کہیں زیادہ اس کی تابعداری کرنی ہے. اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے، مگر یہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں. خدا کا مقصد کیا ہے ہمیں روک ٹوک کرنے کا؟ کیوں کلام ہمیں نصیحتیں کرتا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کہ ہم خدا کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں. مجھے بتائیے گا، کیا روک ٹوک اچھی لگتی ہے؟ کیا روک ٹوک خوشی کا سبب ہوتی ہے کہ کسی کو روکا جائے وہ خوش ہو جائے؟ ہاں بڑا اچھا ہو گیا مجھے روکا گیا. آپ کسی بچے کو منع کریں کہ پتر اتنا ٹائم ہو گیا، ہم تو اس ٹائم کام نہیں کرنا، کیا وہ خوش ہوگا؟ کلام کیا کہتا ہے 11ویں آیت، اور بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے. جدو سانو روک ٹوک ہوندی ہے ساڈا دل دکھ جاتا ہے. اسی کہنے او ساڈے باپ نے تے ساڈا ہی باپ ظالم ہے. روک ٹوک سے ہمیں خوشی نہیں ہوتی. ہر قسم کی تنبیہ جو ہے روک ٹوک ہے، یہ خوشی کا باعث نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اسی دکھی ہو جانے ہیں، سانو غم لگ جاندے نے. یہ غم کا باعث ہوتا ہے کہ ہمارے باپ نے، ہماری ماں نے ہمیں کیوں اس بات سے روکا ہے، کیوں ہمیں اس بات سے ٹوکا ہے. یہ کبھی کبھی پھر کلیسیا میں بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کو تنبیہ کی جاتی ہے، اگر کسی کو کچھ نصیحت کی جاتی ہے تو کئی دفعہ لوگ پادری صاحب سے ناراض ہو جاتے ہیں. کیوں؟ تنبیہ کبھی بھی خوشی کا باعث نہیں ہوتی. پادری صاحب نے سانو گل کیوں کی تھی؟ اور کہیں تو یہاں تک ہوتے ہیں کو آندے نے اساں کلیسیا ہی بدل لینی ہے. معاف کیجئے گا، ابے نہیں بدلے جاندے. ہمارے بچپن میں ہمارے ماں باپ ہمیں روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، اگر ہم بڑے ہو جائے تب بھی روک ٹوک کرتے ہیں، تو ہم اپنا باپ تو نہیں بدلتے. تو کئی دفعہ جو روحانی معاملات ہیں اس میں بھی جب ہمیں نصیحت کی جاتی ہے، آپ فرض کریں میں نے آپ کو کہا جی اٹھے بائبل اٹھائیں، تو یہ ایک نصیحت ہے. تو اس میں اگر کوئی مائنڈ کر جائے تو یہ تو خدا کے کلام کی بات ہے کہ یہ خوشی کا باعث نہیں ہے. سانو دکھ ضرور ہوں لیکن ایسا کرنا ہے. جب ہمارا آسمانی باپ ہمیں کسی بات سے تنبیہ کرتا ہے، ہمارا جسمانی باپ کرتا ہے، یا روحانی طور سے ہماری بہتری کے لیے ہمیں کسی بات سے روکا جاتا ہے. میں کئی دفعہ کئی بچوں پرسنل کہنا پتر گلا نہ کریا کرو بات پہ. میں چاہوں تو میں یہاں سے بھی کسی کو ایک دم بھی کہہ سکتا ہوں. میں عبادت کے بعد کئی دفعہ بچوں کو روکتا ہوں، ان کو پرسنلی بتاتا ہوں کہ بیٹا عبادت میں باتیں نہیں کرتے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ماں والی نرمی ہے. لیکن بات کی سی سختی بھی میں کر سکتا ہوں کہ اگر عبادت میں کوئی بات کر رہا ہے تو میں اس کو روک سکتا ہوں. اور یہ یقین جانے کہ جس کلیسیا کا پادری ڈردا رہا نا کہ میری کلیسیا نہ ناراض ہو جائے، کلیسیا برکت بھی جب آتی. جتنے پادری ڈر ڈر کے کلام سناتے ہیں نا، جتنے پادری صاحب نے یہی ڈر ہوئے کہ میں سچی گل کی تھی، کھری گل کی تھی، اتوں تو میرا کام خراب ہو جانا ہے. وہ نظام تو چلتا رہتا لیکن برکت نہیں ملتی لوگوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کلیسیاؤں کو اتنا مچور ہونا چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اگر پلپٹ سے خدا کے کلام کی روشنی میں، کوئی ذاتی نہیں، کلام کی روشنی میں اگر ہمیں نصیحت کی جاتی ہے تو ہم سب کو اس کو قبول کرنا ہے. مقصد کیا ہے؟ آگے لکھا ہے مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں، ہے نا، ڈانٹ ڈپٹ کو، روک ٹوک کو جو سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، اگر ہمیں کچھ کسی بات سے روکا گیا ہے تو ٹھیک ہی کیا گیا ہے.
اور جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں، لکھا ہے ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے۔ تنبیہ روک ٹوک انہوں کی کر دی ہے، پھر راست بازی کا پھل دین دی ہے۔ تو پولس رسول یہ کہتے ہیں تسلنیکے کی کلیسیا کو کہ ہم تمہارے درمیان رہے، اور جس طرح باپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہے ہم بھی تمہیں نصیحت کرتے رہے ہیں۔ تو ہمارا آسمانی باپ بھی ہمیں نصیحت کرتا ہے خدا کے کلام میں سے، کئی چیزوں سے ہمیں روکتا ہے۔ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو بیگانے مال کا لالچ نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی۔ بھائیوں بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، ہمیں آسمانی باپ کی نصیحت کو بھی سننا ہے اور اپنے زمینی باپ کی بھی نصیحت کو سننا چاہیے، تو ہمارے بھلے کے لیے ہمیں روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، اور ضرور ہے کہ ہم اولاد ہوتے ہوئے فرما برداری کریں، ہم تابع داری کریں اور ان کی روک ٹوک کو برداشت کریں اور اس پر عمل کریں۔ تیسری بات، روحانی معاملات میں بھی اگر ہمیں کوئی نصیحت کی جاتی ہے، کسی بات سے منع کیا جاتا ہے، کسی چیز کے بارے میں گائیڈ کیا جاتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس نصیحت کو ہمیں دل سے قبول کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جی، جو ہم کہتے ہیں عام لفظ استعمال کریں جی، پیغام سنایا گیا، اس کے لیے جو پراپر لفظ ہے نا وہ ہے واز، کہ واز کیا جائے۔ وائز کی کتاب بھی ہے نا بائبل میں۔ یہ جو واز کرنا ہے، جسے ہم عام طور پر پیغام سنانا کہتے ہیں، واز لفظ کا مطلب ہی ہے نصیحت۔ جب خدا کا خادم پلپٹ پر کھڑا ہوتا ہے، وہ واز پیش کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نصیحت کرتا ہے۔ اور اگر واز میں نصیحت ہی نہ ہو، صرف نرمی، صرف کلیسیا نو خوش رکھو، سارے ممبر نہ نس جان، اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر حقیقی طور پر واز نہیں ہے، کیوں؟ وہ کوئی نصیحت ہی نہیں۔ یہ تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہم وہ کوئی میٹھا شربت چینی والا اور اس میں مٹھاس ہی نہ ہو، یا کوئی نمکین چیز ہے اور اس میں نمک ہی نہیں ہے، تو پھر ہم اسے تو نمکین نہیں کہہ سکتے۔ اچار کھٹا نہ ہوئے کہ اچار ہی نہیں صحیح، کیوں؟ تو اچار والی خوبی ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو واز ہے، یہ جو سرمن ہے، یہ جو پیغام ہے، یہ اصل میں نصیحت ہے۔ اور اگر اس میں نصیحت نہ ہو کسی کی، اور اگر ہم اس نصیحت کو قبول نہ کریں، تو پھر ہم روحانی طور پر برکت پانے سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے ایک باپ، چاہے وہ آسمانی باپ ہے، چاہے وہ زمینی باپ ہے یا روحانی باپ ہے، وہ نصیحت کرتا ہے۔ بطور والدین کبھی کبھی ہم بڑے لاپرواہ ہوتے ہیں بچوں کے والے سے، جو مرضی کرتے رہنا، آسانی ہے انہوں نے کچھ کہنا نہیں۔ یہ خدا کے کلام کی طرف سے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نصیحت کرے۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ ان کو دلاسا دیتے رہے، انکرج کرنا، حوصلہ افزائی دینا۔ یہ جو زندگی ہے اس میں ہمیشہ خوشیاں ہی نہیں ہیں، اس میں ہمیشہ کامیابیاں ہی نہیں ہیں، اس میں دکھ بھی ہیں، اس میں ناکامیاں بھی ہیں، اس میں ریجیکشن بھی ہے۔ اور کئی دفعہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو بڑا فیل کرتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی بچپن سے لڑکپن اور پھر نوعمری آتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ فیلنگز چینج ہوتی ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فیلنگز بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ ایسے میں وہ ہر چیز کو بہت زیادہ، ضرورت سے زیادہ فیل کرتے ہیں، ناکامی کو بھی، مایوسی کو بھی، ریجیکشن کو بھی، اگنورنس کو بھی۔ ایسے میں بطور باپ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو دلاسا بھی دیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں، اور ہمارا خدا ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس نے پاک روح کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ وہ ہماری مدد کرتا رہے، وہ ہمیں دلاسا دیتا ہے، ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ صادق 7 بار بھی گرتا ہے، خدا اسے کیا کرتا ہے؟ اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ ایماندار سے اگر ایک دفعہ گناہ ہو گیا ہے
خدا اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے. کوئی بات نہیں, خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے ہر انسان کو توبہ کا موقع دیتا ہے کہ اگر کسی وقت میں اس سے غلطی ہو گئی ہے وہ توبہ کرے, اٹھے, آگے بڑھے. ہمارا خدا دلاسا دیتا ہے, ہمارا خدا ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے. ہمارا خدا ایسا نہیں کرتا کہ اگر ہم ایماندار ہیں, توبہ کیے, بپتسمہ لیا, ایک دفعہ گناہ ہو گیا تو خدا سانو رد نہیں کر دیتا. خدا اپنے گھروں نہیں سانو کٹ دیتا. خدا ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ پھر سے یہ بحال ہو جائے, پھر سے یہ توبہ کرے, اپنے برے کام کو, بری عادت کو یہ چھوڑ دے اور خداوند میں آگے بڑھے. اور ایک بار نہیں, دو بار نہیں, ہمیشہ جب جب ہم گرتے ہیں ہمارا خدا ہمیں اٹھاتا ہے, وہ ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے. جب ہمارے بچے کسی جگہ ناکام ہو جاتے ہیں, ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں, چاہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, چاہے وہ بڑی باتیں ہیں. کہیں پر اگر وہ اگنور ہوئے ہیں, کہیں پر سے وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں, ہمارا کام ان کو حوصلہ دینا تاکہ وہ مضبوط رہیں. کیا آپ کو پتا کہ جو خودکشیاں ہوتی ہیں ان میں جو ریشو ہے, زیادہ کون لوگ خودکشیاں کرتے ہیں؟ نوجوان بچے اور بچیاں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب وہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں, جب وہ اپنی غلطی کے سبب سے بھی یا دوسروں کی غلطی کے سبب سے یا کسی ناکامی کے سبب سے, جب وہ ایسا فیل کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا, تو کوئی ان کو حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا, کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا کہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے یا آپ پر یہ پریشانی آ گئی ہے, یا اگر آپ اس جگہ سے ناکام ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں بیٹا, اچھے دن بھی آئیں گے. میں نے ایک کہانی پڑھی, ایک بڑا مشہور شخص تھا, مجھے اس کا نام بھول گیا. تو وہ اپنے گھر سے خودکشی کا ارادہ لے کر نکلا اور اپنے گھر سے ایک دور کافی بڑا اونچا پل تھا جس سے اس نے پلان بنایا کہ میں اپنے آپ کو نیچے دریا میں پھینک دوں گا اور میں مر جاؤں گا. اور اس نے اپنی ڈائری میں یہ لکھا کہ میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں, اگر اس دوران کوئی بھی شخص مجھے ملا جو مجھے تھوڑا ہنس کر ملا تو میں خودکشی نہیں کروں گا. کہتا میں جا رہا ہوں, لیکن جے دراج میں کوئی ایسا بندہ ملا جنہیں میں نے تھوڑی جی بھی ہنس کے گل کی تھی, تھوڑی جی بھی میری حوصلہ افزائی, تو میں خودکشی کا ارادہ کینسل کروں گا. لیکن اس نے خودکشی کی. بعد میں جب کسی نے اس کی ڈائری پڑھی اور اسی تاریخ پہ اس نے یہ لکھا تھا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو وہ نکلا تھا اور راستے میں کوئی شخص اس کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی کر دیتا, اگر آپ زندگی میں اس جگہ پر ناکام ہوئے ہیں, فیلئرز آ گیا زندگی میں, کوئی بات نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے اس کے ساتھ ذرا بھی مسکرا کے بات نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم سب دکھوں کے مارے ہیں, ہم سب مایوسیوں کا شکار ہیں, ہمارے تو اپنے بڑے حالات خراب ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو دلاسا نہیں دے سکتے, ہم کسی کو تسلی نہیں دے سکتے, ہم کسی کا حوصلہ نہیں بڑھا سکتے. میں نے ایک استاد سے سیکھا کہ حوصلہ افزائی ایک مسیحی نعمت ہے, اور جتنی بھی بائبل مقدس کے اندر نعمتیں ہیں سب سے کم اگر استعمال کی جاتی ہے تو وہ حوصلہ افزائی. کہ ہم ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, ہم ایک دوسرے کو دلاسا نہیں دیتے, ہم ایک دوسرے کو سہارا نہیں دیتے. اس لیے بطور باپ اور ماں ہمیں اس بات کو بھی سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو دلاسا دینا ہے, حوصلہ افزائی ان کی کرنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر میدان میں کامیابی ہوں گے, وہ ناکام بھی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ٹھیک ہی کریں گے, ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ جہاں پر ان کی نصیحت کی ضرورت ہے ہمیں ان کی نصیحت کرنی ہے, لیکن جہاں پر ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے, ان کو انکریجمنٹ کی ضرورت ہے, ان کو تسلی اور دلاسے کی ضرورت ہے, ہمیں ان کو حوصلہ بھی دینا ہے تاکہ وہ کہیں پر اپنی زندگی کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھیں.
تیسری بات لکھا ہے کہ پولس رسول کہتا ہے کہ ہم ایک باپ کی طرح تمہیں سمجھاتے رہے ہیں، کاؤنسلنگ کرنا۔ کئی دفعہ ہم یہ تو کہتے ہیں یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، بچے کہتے ہیں کی کریے، سارے کو کوئی جواب ہی نہیں ہوتا کیا کر لو۔ ہم ان کو بہتر رہنمائی نہیں کر پاتے، ہم ان کو گائیڈ نہیں کر پاتے، ہم ان کو سمجھا نہیں پاتے۔ اور کئی دفعہ جب ہم ان کو سمجھا نہیں پاتے، ہم ان کو ڈانٹ کے چپ کر کے بٹھا دیتے ہیں، اور یہ بچے کی شخصیت پر انتہائی منفی اثر ڈالتا ہے۔ سمجھانا بھی ہمارا کام ہے، بطور باپ بطور ماں ہمارا کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا سمجھاتا ہے۔ ہمارا آسمانی باپ ہمیں کیا کرتا ہے؟ وہ سمجھاتا ہے، وہ ہماری کاؤنسلنگ کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا آؤ اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا روتن۔ یسوع مسیح نے کہا محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا کی خواہش کیا ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے ہمیشہ گائیڈنس کو، رہنمائی کو، حکمت کو، سمجھ کو حاصل کریں۔ خدا کا کلام ہمیں سمجھ بخشتا ہے۔ خدا ہمیں اپنے کلام کے ذریعے سے بہت ساری باتیں، بلکہ زندگی کے ہر موضوع پر خدا کا کلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ تنبیہ کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا، اور سمجھانا کیا ہے کہ بیٹا یہ کرنا ہے، بیٹی یہ کرنا ہے، بھائی بہن ہمیں اس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ اور خدا اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے خادموں کے ذریعے سے اور باکرو خیالات کے ذریعے سے وہ ہمیں سمجھاتا رہتا ہے۔ اور یہ جو جسمانی باپ ہے، یہ اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھایا کرے۔ ہاں یہ ضرور یاد رکھیں کہ اس میں ایلیمنٹ جو ہے وہ سختی والا قائم رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کیا ہے؟ نرم ہے، اور باپ کیا ہے؟ سخت ہے۔ اور یہ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ خدا نے ایسا بنایا ہے۔ اور بچوں کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب وہ ہمیں سمجھاتے ہیں اور سختی کے ساتھ سمجھاتے ہیں تو یہ بھی ان کی محبت ہے، اور ہمیں اس محبت کو سمجھنا ہے، اور وہ جو ہمیں سمجھایا جاتا ہے ہمیں اس کو قبول کرنا ہے۔ اور اسی طرح خدا کا جو خادم ہوتا ہے وہ بھی ہمیں کئی باتیں روحانی معاملات میں سمجھاتا ہے۔ اور جب پیغام پیش کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ سمجھایا جائے بچوں کو، بچیوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، ہر عمر کے ہر حصے میں تو ہمیں خدا کے کلام کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام ہی ہمیں ایسی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ خدا کا کلام اور خدا پاک روح کے وسیلہ سے ہی ہمارے ذہنوں کو کھولتا ہے تاکہ ہم کتاب مقدس کو سمجھ سکیں۔ مقصد کیا ہے؟ کیوں خدا ہمیں نصیحت کرتا ہے؟ کیوں خدا ہمیں دلاسا دیتا ہے؟ کیوں خدا ہمیں سمجھاتا ہے؟ کیوں زمینی باپ اور روحانی باپ اس طرح کرتے ہیں؟ 12ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو۔ ان ساری باتوں کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ کیوں خدا سختی کرتا ہے؟ کیوں خدا نرمی کرتا ہے؟ کیوں خدا ہمیں حوصلہ افزائی دیتا ہے؟ کیوں خدا ہمیں سمجھاتا رہتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارا چال چلن خدا کے لائق ہو۔ اگر ماں باپ ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمارے کریکٹر پر کام کرتے ہیں، تو مقصد کیا ہے کہ ہمارا جو کردار ہے، ہمارا جو چال چلن ہے، ہمارا جو کریکٹر ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق بن جائے۔ اگر کلیسیا میں پاسبان جو روحانی باپ کی حیثیت سے ان ساری باتوں کو کرتا ہے تو اس کا بھی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا چال چلن خدا کے کلام کے مطابق ہو۔ جو مین ٹارگٹ ہے وہ صرف ہمارا ہیڈ ٹھیک ہونا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہو، یہ تو ہینڈ نالج تک جاتا ہے کہ ہمارا کردار پریکٹیکل جو ہماری زندگی ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہو۔ پتہ ہو اسی کئی سان بڑا پتہ کلام دا عمل نہ ہوئے، سانو پتہ ہے کہ باپ کی کرتا ہے، وہ نصیحت کرتا ہے، وہ سمجھاتا ہے، وہ حوصلہ افزائی دیتا ہے، لیکن اگر ہم یہ نہ اس کو کرنے دیں کہ تو پھر ہمارے کردار میں بہتری نہیں آ سکتی۔ مقصد کیا ہے خدا کا بھی
اور خدا کے کلام ان کے مطابق خدا کے لوگوں کا اور ہمارے جسمانی ماں باپ کا کہ ہمارا کردار، ہمارا چال چلن، کریکٹر وہ خدا کے لائق ہو، جو تمہیں اپنی بادشاہی اور جلال میں بلاتا ہے۔ خدا میں بلاتا ہے کس مقصد کے لیے؟ اپنی بادشاہی میں داخل کرنے کے لیے، اپنے جلال میں داخل کرنے کے لیے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جیسے میراث مسیح کو دی گئی ایسے اس کے لوگوں کو بھی، جیسا مسیح کو جلال بخشا گیا خدا کے لوگوں کو بھی جلال ملے گا، وہ بھی جلال میں داخل کیے جائیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ ہمارا کردار خدا کے مطابق ہو، جس طرح کا خدا کو پسند ہے۔ بھائی اور بہنوں، فادرس ڈے ہر روز ہی فادرس ڈے ہے، کوئی ایسا دن نہیں ہے جو باپ کے بغیر، اور بالخصوص ہمارے آسمانی باپ کے بغیر تو بالکل ناممکن ہے، لیکن آج کا دن ہمیں خاص طور پر یہ ریمائنڈ کرواتا ہے، یہ ہمیں احساس دلاتا ہے، اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں اس نصیحت کو، اس حوصلہ افزائی کو اور جو کچھ ہمیں سمجھایا جاتا ہے ہمیں اس کو قبول کرنا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ تاکہ ہمارا کردار، ہمارا چال چلن خدا کے لائق بن جائے۔ ہمیں اپنے زمینی باپ اور ماں کی نصیحت کو، ان کی حوصلہ افزائی کو، وہ جو ہمیں سمجھاتے ہیں، اور پھر اسی طرح جو پلپٹ سے خدا کے کلام کے مطابق ہمیں روحانی سمجھ بوجھ دی جاتی ہے، روحانی طور پر ہمیں واعظ پیش کیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کو لے کر، لیکن جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کے ایسی گواہیاں سنی، وہ کہتے ہیں بہت پریشان تھے، بس اب کلام سن کے سانو بڑی تسلی ملی ہے، سانو حوصلہ ملیا ہے۔ اور میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں اس بات کو سیکھا اور اپنا اصول بنایا اور اپنے سامنے اس کو رکھا ہے، یہ میرا ٹارگٹ ہے کہ جیسے کلام میں لکھا ہے، تسلی دو میرے لوگوں کو، تسلی دو۔ میں یہ اکثر سوچتا ہوں کہ تسلی صرف فوتگی والی تسلی کی گل نہیں، زندگی کے اور بڑے معاملات نے جتنے تسلی کی ضرورت ہے، جتنے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، جتنے شاباش دین کی ضرورت ہے، جتنے تھپکی دین کی ضرورت ہے کہ بیٹا کوئی گل نہیں، جو ہو گیا آگے بڑھو، جو ہونا تھا ہو گیا، جو گزر گیا وہ گزر گیا، چھوڑیں اس کو، آگے بڑھیں گے۔ میں نے ہمیشہ اس کو بطور پاسبان ہمیشہ اس کو رکھا ہے اپنے ذہن میں کہ میری ذمہ داری ہے، میرا کام ہے کہ میں نے حوصلہ افزائی کرنی ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ان ساری باتوں کا مقصد ایک ہی مقصد ہے کہ ہم سب کا کردار، ہمارا چال چلن خدا کے لائق ہو۔ خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔